ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ہمہ قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تسبیحات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے. انگنت ناتعداد درود و سلام پیغمبر بے مثل ختم الرسل سید المذنبین سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم وتسلیما کی ذات اطہر و مطہر کے. عزیزان گرامی و معززات و مکرمات، میری اسلامی روحانی ماں اور بہن، اللہ خالق کائنات کی نازل کردہ قرآن حکیم سے آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کی آیت مقدسہ کا ایک ٹوٹا تلاوت کیا. انشاءاللہ العزیز مکمل کوشش کروں گا کہ اسی آیت کے تناظر میں آج کے جمعہ المبارک کا خطبہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر سکوں. اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں یہ سنا کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سامعین کرام، دنیا میں رہتے ہوئے ہم دنیا کی لوازمات کو مکمل کرنے کے لیے ہر فرد، ہر انسان، ہر بندہ کسی نہ کسی فیلڈ سے لازمی تعلق رکھتا ہے. وہ کوئی نہ کوئی ضرور بھی ضرور کوئی نہ کوئی کام ضرور کرتا ہے. وہ مزدوری کرتا ہے یا اس کا خود کا کاروبار ہے یا وہ انویسٹر ہے. غرض کی وہ کوئی بھی کام کرتا ہے، ہر بندہ تجارت میں مصروف ہے. اور تاجر جو ہے اس کی ہم وقت یہ کوشش ہے کہ مجھے میرے حقیقی میرے اصل مال کے ساتھ مجھے ایک ایسا خوب روح
بات ایک کیے ہوئے ہیں، وہ اپنی تجارت کا منافع بڑھانے کے لیے اپنے وقت کی قربانی دیتا ہے، اپنے مال کی قربانی دیتا ہے، اپنی قابلیت کی قربانی دیتا ہے۔ وہ اس چیز سے قطع نظر ہوگا کہ میرا وقت کتنا لگ رہا ہے، میں 24 گھنٹوں میں ریسٹ کتنے گھنٹے کرتا ہوں، اپنی اولاد کو میں کتنا وقت دیتا ہوں۔ وہ ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ کر صرف اور صرف اپنے منافع کی طرف لگا ہوا ہے، پوری محنت کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ وہ اپنے منافع کی طرف۔ لیکن ایک بات اسے ستا رہی ہے، ایک بات اسے اندر ہی اندر سے کھائے جا رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ مارکیٹ یا منڈی کے اندر کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، کبھی منافع کم ہے، کبھی منافع زیادہ ہے، کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان کی قیمت، انویسٹ کی ہوئی جو قیمت ہے وہ ختم بھی ہو جاتی ہے، وہ ضائع بھی ہو جاتی ہے، وہ اس وجہ سے پریشان ہے۔ حالانکہ وہ اپنا وقت لگا رہا ہے، اپنی ذہنیت لگا رہا ہے، اپنی تمام تر صلاحیت کو اپنے کاروبار پہ مرکوز کیے، لیکن حضرات رب العزت نے کچھ ایسے مواقع انسان کو فراہم کیے کہ اگر وہ کام کرتا ہے تو اس کی جو تجارت ہے وہ ضائع نہیں ہوتی۔ یعنی کہ آج کے جماعت المبارک کے خطبہ کا اگر یہ عنوان رکھ دیجیے کہ آئیے اپنی تجارت کو نفع بخش بنائیے تو کوئی دور کی بات نہیں، کوئی غلط نہیں۔ یا پھر آئیے اللہ سے تجارت کیجیے، اس کا عنوان کوئی بھی رکھے، لیکن خدا را آج کے جمعہ کے خطبہ سے کوئی سبق لازمی لے کر کے آئے۔ یہ چند منٹ کا خطبہ جو ہے اللہ رب العزت ہماری نجات کا اسباب بنا۔ سامعین کرام، میرے علم سے تجارت انسان تین طریقوں کی کرتا ہے، تین طریقوں سے کرتا ہے۔ تجارت میں پہلی جو چیز ہے وہ انسان اللہ رب العزت نے جو بیان کی ہے، خالق کائنات فرماتے ہیں کہ اگر ایسا انسان کے جسم، اس کا مال، اس کا روپیہ پیسہ، اس کا بینک بیلنس، اس کے مال مویشی، اس کی اولاد اس کو اللہ کے ذکر سے دور کر دیتی ہے، مالک کائنات کے ذکر سے، خالق کائنات کی عبادت سے اس کو دور کر دیتی ہے، تو فرمایا یہ جو انسان ہے جس کے مال میں، جس کی دولت میں، جس کے مال مویشی میں، جس کے ڈنگر میں، جس کی اولاد میں اس کو اللہ کی عبادت سے دور کیا ہے، ایسا انسان خسارے کا مال کما رہا ہے، خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان کا سودا ہے۔ قرآن اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ فرمایا اے ایمان والو، تم کو تمہارے مال، تمہاری اولاد کہیں تم کو غافل نہ کر دے، سست نہ کر دے، تم کو اللہ سے دور نہ کر دے۔ اگر ایسا کر دیا تمہارے مال میں، تمہارے بینک بیلنس میں، اگر تم کو اللہ سے دور کر دیا، اگر تمہاری اولاد نے تم کو اللہ سے دور کر دیا،
تو ایسا انسان ہوا کہ نقصان کا سودا کرتا ہے، گھاٹے کا سودا کرتا ہے، لاکھوں اربوں کمائے، لیکن یہ کمائی اس کے کسی کام کی نہیں ہے، کیونکہ ایسی کمائی نے اس کو مالک سے دور کیا۔ حضرات معذرت کے ساتھ دوسری بات، پہلے دوسری بات کر دوں پھر میں معذرت والے کلمات ادا کروں گا۔ دوسری قسم کے لوگ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جب ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ خالق کائنات کی طرف سے بلاوا آ گیا، اذان ہو چکی ہے، مسجد میں جانا ہے، زکات کا وقت آئے پہنچا ہے، زکات ادا کرنی ہے، میں نے اپنی بہن کا حق ادا کرنا ہے۔ جہاں پر وہ ان چیزوں کا احساس رکھتا ہے، اپنی کاروباری معاملات کے اوپر دینی معاملات کو ترجیح دیتا ہے، ایسا انسان کامیاب ہے۔ قرآن کہتا ہے فَمَا رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ، ایسا آدمی کامیاب و کامران ہے کہ جس کو اس کی تجارت غافل نہیں کرتی، اللہ سے دور نہیں کرتی۔ ایسی تجارت جس انسان کو دور نہیں کرتی، فرمایا یہ کامیاب ہے، جو دکان پر بیٹھ کر بھی اس چیز سے ڈر رہا ہے کہ اگر میں نے اس کا حق غصب کر لیا تو مالک کائنات کے سامنے کیسے کھڑا ہوں۔ جو انسان ناپ دو رہتے ہوئے اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ میں نے دو نمبری نہیں کرنی، میں نے مخلوق خدا کے لیے آسانیاں کرنی ہے، ان کو کوئی چیز غلط فروخت نہیں کرنی، تو حضرات ایسا انسان کامیاب اور کامیاب انسان۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج بہت ساری زبانوں پر یہ بات آتا ہے، بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ میں دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، مجھے اذان سنائی نہیں دی، اس لیے میں نماز سے رہ گیا۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے، یہ بد نصیبی کی بات ہے۔ حضرات مجھے اس بات کا تو احساس ہے کہ میرا ملازم جو لڑکا میرے ساتھ دکان پہ میرے ماتحت کام کرتا ہے، اس کو میں نے 8 بجے بلایا کہ تو نے 8 بجے دکان پہ آنا، وہ نہیں آیا، 8:30 بجے میں نے اسے ڈانٹا، میں نے اس کی پے سے کٹوتی کر دی، میں نے یہ تو خیال ہے کہ میں نے اس کی پے سے پیسے کاٹ لے۔ مجھے اس بات کا تو احساس ہے اگر میں ٹائم پر میں فیکٹری کے گیٹ پہ ان نہیں ہوا تو میری پے سے پیسے کاٹ لیے جائیں گے، میں کچھ وقت پہلے پہنچوں گا، میں سواری کا انتظام کرتا ہوں۔ مجھے اس بات کا تو احساس ہے کہ میں نے بجلی کا بل اگر ٹائم پر ادا نہیں کیا تو مجھے جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ مجھے اس بات کا تو احساس ہے کہ بل ٹائم پہ ادا کرنا، میں گھڑی پہ دے کر، تاریخ کو دے کر، وقت دے کر، اپنے ملازم کو دے کر، اپنے وقت مقرر کرتا ہوں۔ لیکن حضرات جب اللہ کے دین کی باری آتی ہے، نماز کی باری آتی ہے، تو کہتا ہے ایسا ہی میں کیا کروں، میرے محلے میں کوئی مسجد نہیں، مجھے اذان نہیں سنائی دیتی۔ حضرات یہ میری بڑی بد نصیبی کی بات ہے کہ میں نے دکان وہاں پہ خریدی، میں نے گھر وہاں پہ لیا تھا، اللہ کا گھر میں نے بڑا عالیشان گھر بنایا، بہت خوبصورت گھر بنایا، بڑے پیسے لگائے اس میں، لیکن اگر میرے قریب کوئی مسجد نہیں، میں مسجد تک جا نہیں سکتا، اس سے بڑی بد نصیبی اور کوئی۔ حضرات ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے، اللہ سے تجارت کرنی ہے، وہ تجارت جس کا کوئی نقصان نہیں، آپ کے خلوص کے
وتصدیق بالقلب وعمل بالجوارح، کہ آپ نے اپنی زبان سے جو تصدیق کی، اپنی زبان سے جو اقرار کیا، دین کے ساتھ تصدیق کرے، کسی شک اور شبہ میں نہ رہے، کسی تردد میں نہ رہے، اپنے دل سے اس کو اقرار کرے اور اپنے عمل سے اس بات کی وضاحت دے، اس کو ظاہر کرے کہ میں واقعی ایک حقیقی اور پکا اور سچا مسلمان ہوں، میں واقعی عقیدہ توحید کا اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر اپنے جان قربان کرنے کو تیار، صرف ناروں کی حد تک نہیں۔ فرمایا پہلا کام یہ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، دوسرا کام یہ آپ نے اللہ کے راستے میں دعوت دین کو پھیلانے میں مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے آپ نے جہاد کیا، اللہ کے راستے میں لڑنا۔ دو طریقے بار کے کائنات نے سائد میں بیان کیے، فرمایا کہ اموالکم وانفسکم، اپنے مالوں کے ساتھ یا بھی اپنی جانوں کے ساتھ، یہ دو طریقے اگر آپ خود پیش ہو سکتے ہیں، میدان جہاد میں جائیں، لڑیں، قتال کریں، لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں۔ میں دوسرا کام اگر آپ کو اللہ رب العزت نے مال عطا کیا ہے، آپ نے حلال طریقے سے کمایا ہے، اس بات کی آپ نے تمیز رکھی ہے، تو فرمایا پھر آپ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ آپ کے لیے بہترین ہے جو آپ عمل کر رہے ہیں، اللہ رب العزت اس کو جاننے والے ہیں۔ انعام کیا ہے؟ انعام کیا ہے اللہ کے ساتھ تجارت کرنا؟ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری، کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، تمہارے گناہ تم سے ختم کرے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، پاکیزہ ٹھکانے دے گا، پاک محل آپ کو عطا کرے گا، ایسا مسکن آپ کو عطا کرے گا جو ہمیشہ کے لیے، وہ آج سے آپ کا محل کوئی چھینے کا نہیں، آپ کو اس کا کرایہ نہیں دینا پڑے گا، وہ آپ کا ہمیشہ کے لیے، آپ کو کوئی وہاں سے نکال نہیں سکے۔ حضرات کی اللہ رب العزت کے ساتھ تجارت کرنے کا معاملہ، جو اللہ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے بندہ رہتے ہیں، پھر اللہ رب العزت ان کے لیے رحمتیں اتارتے ہیں، ان کے لیے برکتیں اتارتے ہیں۔ سامعین کرام، آج یہ وبائیں، یہ بیماریاں ہم نے خود خریدی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں سے یہ کچھ وقت چنے کا ہم سے مانگا، کہا جب جمعہ کی اذان ہو جائے اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ جائے، اپنی تمام تجارت کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کے ساتھ تجارت کرے، اللہ رب العزت کے ساتھ تجارت کرے، مالک کائنات کے سامنے پیش ہو، اللہ رب العزت کے سامنے آئے، اللہ خالق کائنات کے سامنے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ گئے، اللہ آپ کو برکت عطا کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ فی یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فرمایا ہے ایمان والو، جب جمعہ کی اذان، جب جمعہ کے لیے تم کو پکارا جائے،
خالق کائنات فرماتے ہیں جب نماز مکمل ہو جائے پھر نکل جاؤ، پھیل جاؤ، اللہ کی زمین کے اندر پھیل جاؤ، اللہ کے رزق کو تلاش کرو۔ اللہ نے جو اتنی بڑی وسعت زمین میں رکھی ہے تمہارے لیے، یہ جو اللہ رب العزت نے آپ کا رزق پھیلایا ہے اس کو تلاش کرو۔ لیکن حضرات پنجابی میں ایک کہاوت کہتے ہیں رب نیڑے کی تو سننا۔ بات یہ ہے کہ اس وبا کے تناظر میں حاکم وقت نے 2 دن کا لاک ڈاؤن کیا، 2 دن کا۔ حاکم وقت نے اس بات کو لازمی قرار دیا کہ آپ 2 دن اپنی شاپ نہیں کھولیں گے، دکان نہیں کھولیں گے، آپ کاروبار نہیں کر سکتے، ہم نہیں کھولیں، نہیں جاتے۔ پتہ ہے جائیں گے، دکان سیل کر دی جائے گی، بند کر دی جائے گی، جرمانہ لائے ہوگا۔ حضرات پتہ ہے جیب سے جرمانہ بھی ادا کرنا، کچھ دنوں کے لیے کاروبار سے بھی ہاتھ تو نہ پڑے گا، اس لیے پتہ ہے کہ انہوں نے موقع پر سزا دی۔ اس ڈر سے ہم دکانیں نہیں کھولتے، اس ڈر سے ہم اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہتے ہیں۔ لیکن اس خالق کائنات نے میری اور آپ کی روزی کا ذمہ لیا ہے۔ اس خالق کائنات نے یہ مخصوص وقت ہم کو اس بات کا حکم دیا، لیکن ہم نے اس پر کام نہیں کرا، ہم نے توجہ نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ ہمارا قرآن سے تعلق نہیں، ہمارا مسجد کے ساتھ تعلق نہیں، ہمارا امام صاحب کے ساتھ، قاری صاحب کے ساتھ تعلق نہیں۔ حضرات انہی چیزوں نے آج ہمارے اندر وبائی ڈالی۔ یہی چیزیں جو ہمارے لیے ابدی اور برکت تجارت ہے، حضرات وہ کیجیے، اس کو اپنائیے، اس کو کیجیے، اس کو اپنائیے۔ اللہ خالق کائنات کے ساتھ تجارت کیجیے، اپنی تجارت کو سود مند بنائیے، اپنی تجارت کو بے برکتی نہ بنائیے۔ حضرات اپنی تجارت کے سود کو نکالیں، اپنی تجارت سے کسی کا حق نصب کیا تو وہ نکالیں، اپنی تجارت سے یتیموں کا حق نکالیں، اپنی تجارت سے مسکینوں کا حق نکالیں، اپنی تجارت سے جہاد کی سبیل کا حق نکالیں، اپنی تجارت سے بیواؤں کے لیے نکالیں، اپنی تجارت سے مساجد کے لیے نکالیں، مدارس کے لیے نکالیں، ان غرباء کے لیے نکالیں، ان ترباء کے لیے نکالیں۔ اپنی تجارت کو اللہ کے ساتھ اللہ کے راستے میں انویسٹ کر کے دیکھیے، وہ انویسٹر وہ خالق کائنات کے ساتھ آپ انویسٹ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کا دیا ہوا مال ضائع نہیں، آپ کی تجارت بے سود نہیں، وہ خالق کائنات آپ کی ہوئی اللہ کے ساتھ تجارت کو ضائع نہیں کرے۔ آپ اس کا انعام دیں، آپ اس کی طرف سے رحمتیں نصیب ہوں، اس کی طرف سے رحمتیں ملیں، قبر کی کشادگی نصیب ہوگی، قبر میں جنت کا لباس ملے گا، جنت کا بستر ملے گا، جنت کی کیاری بنی جائے گی۔ حضرات اللہ رب العزت اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے ساتھ تجارت کر کے دیکھیے، اس تجارت کے بدلے میں اللہ رب العزت وہ 50,000 سال کا دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہے، اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک کائنات مجھے اور آپ کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے